اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 52 تک سبق پڑھیں گے۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 1 کا ایک ربع مکمل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ربع کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا، اپنے بندے انسان کا تعارف کروایا، اپنے بندے کو دیا گیا جو مقصد تھا۔ کیا مقصد ہے؟ صراط مستقیم پہ چل کے جنت جیسی کامیابی پانا، یہ بتایا۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کا اور اپنے منکرین بندوں کا، اپنے منافقین بندوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والی اور ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، مطلب اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے اللہ نے رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے تذکرہ کیا، اپنے قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے اپنی جنت جہنم کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنے فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی کوئی نوری مخلوق بھی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی ناری مخلوق یعنی جنوں کا تذکرہ کیا، جس میں ابلیس شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات میں، انسان میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم کا تذکرہ کیا، جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کا سلسلہ سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، تو جو کہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ اپنے کتنے انعامات نازل کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جان کر ہم بھی یہ سیکھ سکیں کہ اللہ کی نعمتوں کی بنی اسرائیل نے کتنی ناقدری کی، کہیں ہم بھی ان جیسے ناقدرے نہ بن جائیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہے دین اسلام کی، جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو کہ انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم میں نے فضیلت بخشی تمہیں، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کون سی نازل کی ہے کہ میں نے سب سے پہلی نعمت کہ تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن لا تجزی نہ کفایت کرے گی نفس کوئی جان، عن نفس کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعت نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل نہ لیا جائے گا کسی سے کوئی بدلہ، ولا هم ینصرون نہ ہی کسی سے مدد، نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن یاد کرو جس دن کوئی جان کسی جان کی کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے دوسرا انعام یاد کروا رہے ہیں کہ وہ کیا انعام ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب بدترین عذاب، یذبحون ابناءکم وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
جب فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، تمہاری کو زندہ چھوڑ دیتا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تم پر، لیکن اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ آل فرعون سے نجات دی۔ کس طرح دی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے تمہیں نجات اس طرح دی کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تمہیں نجات دے دی اور آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ آگے وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے پکڑا بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون تم ظالم تھے۔ کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا، تم نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد اپنا معبود بچھڑے کو بنا لیا، اس وقت تم نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، لیکن ثم پھر عفونا ہم نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں۔ یہ اللہ کا تیسرا انعام ہے، انکم تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں پھر بھی معاف کی، اتنے بڑے جرم کے بعد تم نے شرک کیا، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم میرا شکریہ ادا کر سکو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بنی اسرائیل پر کیے گئے 3 انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عالمین پر، تمام جہان والوں پر کیا کی؟ فضیلت بخشی۔ جو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے دی گئی، یعنی امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ فضیلت گنوا لی اور امت محمدیہ کو بہترین امت کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل سے محرومی پر چھین لیے جاتے ہیں۔ جس طرح امت محمدیہ کو بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعت کی وجہ سے بہترین کی بجائے بری امت بنی ہوئی ہے۔ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے آخرت کے مواخذے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا۔ اسی فریب میں امت محمدیہ کے بعض لوگوں کو بھی مبتلا ہے، جو اس معاملے میں مبتلا ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ شفاعت کو، جو اہل سنت کے عام مسلمہ ہیں، اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے یقیناً سفارش تو فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول بھی کریں گے۔ صحیح احادیث سے یہ ثابت شدہ ہے، لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ بدعات کے مرتکب جو ہیں اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے گنہگاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر بھروسہ کر کے نافرمانی کرتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی تمام عالمین پر، لیکن انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے ان سے یہ جو انہیں پروٹوکول دیا گیا تھا، جو انہیں فضیلت دی گئی تھی، اللہ نے ان سے چھین لی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، پہلی اللہ تعالیٰ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ
آگے ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی اس میں شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ فرعون قتل کیوں کرتا تھا؟ فرعون کو ایک دن خواب آیا۔ فرعون کہتے ہیں مصر کے ایسے بادشاہ کو جو اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اسے خواب آیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے پورے مصر کا احاطہ کر لیا ہے، اور سارے جو بنی اسرائیلی تھے وہ محفوظ رہے، اور جو آل فرعون تھا سب کے سب اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس کے نجومیوں کاہنوں نے یہ تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ سمندر کا پھاڑنا، سمندر کو پھاڑ کر اس میں سے راستہ بنانا، یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ سمندر کا پھٹ جانا اور یہ معجزہ ثابت ہونا یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے 12 راستے بنا دیے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 سے 12 نسلیں چلی اور 12 قبیلے بنے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے تاکہ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چل سکے، نجات حاصل کر سکے۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جب پیچھے آیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اسی راستے سے فرعون بنی اسرائیل گزر کر گئے ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن جب عین درمیان میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ مل جا۔ جب وہ عین لاؤ لشکر درمیان میں پہنچا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، تو وہ سارا جو تھا دریا وہ مل گیا اور سب کے سب وہاں ختم ہو گئے، غرق ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا۔ تو جب کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے بچھڑا پرستی شروع کر دی کہ فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنو اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت ہارون اور موسیٰ کی موجودگی کے باوجود انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ مشرکانہ عقیدہ و عمل کے حامل ان مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کی پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ صرف وہی مشرک ہیں جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں کے کبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے ساتھ پجاری کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک ہے کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہم آج شرک کر سکتے ہیں؟ جی، شرک جو ہے کسے کہتے ہیں کہ کسی سے یہ ہم توقع رکھیں کہ یہ ہمیں تکلیف دینے، ہمیں پریشانی دینے کی یہ قدرت رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے۔ اگر تکلیف پہنچانے والی ذات ہے تو وہ بھی اللہ، اور اگر بھلائی پہنچانے والی ہے تو وہ بھی اللہ، یعنی خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ کسی اور کو اس کا مالک سمجھنا یہ شرک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے بھی یہ شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ باقی انعامات انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔